الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا ایک مجرب ذریعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں اور یہ بہت سا وقت چاہتا ہے، اور ہمارے پاس وقت معدود ہوتا ہے، قلت ہوتی ہے ٹائم کی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو۔ سب سے پہلے یہ بات بالکل 100% درست ہے الحمدللہ، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلا لفظ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں دوستی، تعلق، ایسی دوستی جو اگلے میں اپنی مرضی کو فنا کر دے، وہ دوستی جس میں آپ کی پسند و ناپسند ختم ہو جائے، آپ اگلے کی پسند و ناپسند پہ مجبور ہو جائیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی رسول کی پسند میں فنا ہو گئے۔ بے شک۔ جو اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاں روک دیتے ہیں رک جاتے ہیں۔ اب ان سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء اللہ سے دوستی مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت جو ان میں ہے وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستی اولیاء اللہ سے ہے۔ صحیح۔ اگر آپ جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، فلاں دنیاوی، تو وہ دوستی آپ کی اولیاء اللہ سے نہیں، اپنی حاجت سے ہے۔ ٹھیک بات۔ آپ کی دوستی اپنے مقصد سے ہے۔ جانے والے کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہو، جائے اس بندے کے پاس جو پہلے رضائے الہی میں فنا ہو چکا ہے، تو پھر اس سے بڑا راستہ کون ہوگا اللہ کریم کو پانے کا؟ بے شک۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس کو غلط العام کر دیا گیا ہے، ہجوم ہو جاتا ہے اہل اللہ کی قبور پر بھی۔ وہ اگر ہزاروں یا لاکھوں یا سینکڑوں یا ہزاروں کا ہجوم ہے، اب فردن پوچھ لیں، کوئی بندہ اللہ کے لیے نہیں آیا، اپنی اغراض ہوتی ہیں۔ میں نے ٹی وی پہ سنا، وہ آپ کے پوچھتے ہیں وہ اینکرز یا کیمرے والے، بھئی آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ جی ہماری دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اب دلی مرادیں سے مراد دنیاوی امور ہے، بے شک۔ تو اس سے اللہ تو نہیں ملے گا۔ بھئی آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، اس کے پاس تو ہزاروں چیزیں دکان بھری ہوئی ہے، آپ کو ایک اسپیسیفک چیز چاہتے ہیں کہ یہ قلم، یہ دوات، یہ کاغذ، یہ لباس، یہ کوٹ، یہ ٹائی، یہ بوٹ، اس کی قیمت، یہ قیمت لے لو، مجھے دے دو، تو پھر آپ کو یہ اصرار کیوں ہے کہ اس پہ تو ہزاروں چیزیں، مجھے وہ نہیں ملی، وہ نہیں ملی، وہ نہیں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ گئے دنیا کے لیے، آپ نے وقت خرچ کیا دنیوی حاجت کے لیے، آپ نے سفر کیا دنیوی حاجت کے لیے، وہاں رات دن رہے کسی خواہش کو پورا کرنے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں مجھے اللہ کی محبت ہے؟ آپ اللہ کی محبت کے لیے تو گئے نہیں۔ صحیح بات۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ ولی اللہ ہو۔ اولیاء اللہ کی محبت ہے نا، اولیاء ولی کی جمع ہے۔
ولی وہ ہے جس کی اپنی پسند اللہ اللہ کی رسول کی پسند میں فنا ہو چکی، جس کا جینا مرنا رضائے باری اور اتباع رسالت میں ہے۔ اب اس سے آپ کو محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، وہ نعمت پانے کے لیے جو اس کے پاس ہے۔ تو اس سے تو بہتر نسخہ کو ہو نہیں سکتا، یہی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے کیفیات لینی ہے۔ سب سے گہری چیز قلبی کیفیت ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ میرے پاس بیٹھے، آپ کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، مجھے کیا خبر آپ کے دل میں کیا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، کیا پتا ہم کہتے کیا ہیں، دل میں کیا ہے۔ وہ کیفیت جو دل میں ہے، اس کی وہ جہت جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، اس کیفیت میں کتنی الفت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا رشتہ ہے، کتنا تعلق ہے۔ چونکہ جو دل کی گہرائی میں بات ہوتی ہے، جسے خواہش بھی کہا جاتا ہے، ہوا بھی کہا ہے قرآن نے، آرزو بھی کہا جاتا ہے، وہ پیچھے رہ کر کام کرتی ہے۔ صحیح۔ ہاتھ پاؤں دماغ اس کی تعمیل کے ذرائع دماغ سوچتا ہے کہ اس کی تعمیل کیسے ہو، ہاتھ پاؤں کیا حرکت کریں کہ وہ دل کی رضا پوری ہو۔ زبان وہ ہر بار بیان نہیں کرتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جو آپ دل میں محسوس کر رہے ہیں ہر بار زبان پہ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے زبان لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کی کچھ اور کہہ رہی ہو، لیکن دل تو اپنی آرزو نہیں بدلتا۔ اب وہ دل میں خواہش درست ہو کہ اس سے اللہ کی محبت لینی، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، طالب کے دل میں آرزو سچی ہو کہ مجھے محبت لینی ہے، تو دل سے لے گا نا۔ بے شک، بے شک۔ یہ تو عام سا محاورہ ہے جی، دیے سے دیا جلتا ہے، سادہ سا سادہ سی محاورہ بات، ہے جی، بالکل صحیح بات۔ لیکن دیا ویسے تو نہیں جلتا۔ دیا ہو، دیے بالکل میں صحیح۔ تیل ہو، پھر اس میں بتی بھی ہو، پھر اسے دیے کی لو سے بتی کو لگایا جائے۔ دیے کے الٹے، دیے کے ساتھ دیا الٹا رکھ دو تو جل جائے، نہیں جلے گا۔ دیے کے ساتھ دیا پڑا ہے جلے گا۔ دیے میں نہ تیل ہے نہ بتی ہے، دیے کے ساتھ لگاتے رہو جلے گا۔ سوال ہی او بھائی یہ تو سادہ سی بات ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن دیے سے دیا دیا جلتا ہے۔ جلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا بھی دیا ہو دیا ہو تو مکمل، اس میں بالکل تیل بھی ہو، بتی بھی ہو، جلنے کی آرزو بھی ہو، جلنے کی اہلیت بھی ہو، دو باتیں۔ اب اہلیت تو اللہ نے ہر ایک کو دی، ہر ذی شعور ہر انسان کو دی، لیکن وہ جلنا چاہے۔ صحیح۔ آپ دیا الٹا کر کے اس کی پیٹھ لو کی طرف رکھ کے دیے کے ساتھ رکھ دیں تو جل جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ولی بننا چاہتے ہیں، کام آپ شیطان کے کرتے ہیں تو ولی بن جائیں۔ ممکن نہیں۔ آپ ولی بننا چاہتے ہیں، طلب آپ کی دنیاوی شہرت یا دنیا کے لوگوں پر رعب جمانا یا دنیا سے ہاتھ پاؤں چموانا ہے تو ولی بن جائیں۔ آپ کی نظر لوگوں کی جیب پر ہے اور شیرینیاں کھانا اور لوگوں کے مال پر عیش کرنا، مقصد ولایت کہاں سے آئے گی؟ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرنے جا رہے ہیں، پہلے اس میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس نے اس کے کردار کو، اعمال کو، سوچوں کو، فکر کو، آرزوؤں کو باندھ دیا ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چاہتا ہو اتباع، وہ کرتا ہو اتباع، اللہ اکبر، بے شک۔ پھر وہ ولی اللہ ہے۔ پھر آپ اس سے وہ کیفیت لینا چاہتے ہیں اور دل سے نکال کر اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں فنا ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا آپ نہیں ہیں، اسی کا حکم ہے۔ بے شک، وہ بے شک۔ وہاں فنا ہے تو آپ اس کے ساتھ فنا ہوں گے تو وہ کیفیات آئیں گی نا۔ اچھا، ہمارا چونکہ یہ پہلا جو بریک ہے اس کا ٹائم اینڈ پہ پہنچ چکا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک صرف کوشچن کہ اگر اگلا ہی دیا بجھا ہوا ہو اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اگلا دیا جل رہا ہے؟ بھئی جب آپ کے دل میں روشنی نہیں آئے گی تو آپ اندھے ہیں۔
بالکل صحیح. جب آپ کی طلب اطاعت الہی کی ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو خود دنیا کا طالب ہے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ پردہ فرما جائیں گے، اب تو روز روشن کی طرح سورج کی طرح جلوہ افروز ہیں، جو آتا ہے سیراب ہو جاتا ہے صحابیت سے سرفراز. آپ اس دار دنیا میں نہیں ہوں گے، لوگ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کیسے اللہ کو تلاش کریں گے، کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ بندہ جس کے پاس جائیں تو اللہ یاد آ جائے اس کے پاس جانا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. جس کے پاس جا کر کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، کوئی عہدہ نہ ملتا ہو، کچھ نہ ہو، بس جس کے پاس جانے سے اللہ کی یاد آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جہاں روشنی ہے وہاں سے تپش بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی. اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں بھائی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح ہے. تو راستہ تو یہی ہے، اور یہ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. بے شک. بے شک. کرنا چاہیں سلیقے سے کریں آسان ہے، سبحان اللہ. بے سلیقہ جو کام بھی کریں وہ مشکل وہ مشکل ہے. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر سید خان شاہ نوشہرہ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اکثر خواتین خاندانی منصوبہ بندی کے انجیکشن لے کر آتی ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں اور خود اپنے پاس ایسا کوئی انجیکشن نہیں رکھتا، لیکن ان کے لائے ہوئے انجیکشن انہیں لگا دیتا ہوں. تو کیا میں بھی اس گناہ میں شامل ہو رہا ہوں؟ اس کی علماء کے نزدیک مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت کہ ایسا کوئی انجیکشن کے سرے سے بانجھ ہو جائے، اولاد کے قابل ہی نہیں رہی، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ خاتون کی صحت اجازت نہیں دیتی، اسے 2 سال 3 سال وقفہ چاہیے، اس کے لیے کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے جو وقتی طور پر مانع حمل ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیا جائے. بالکل صحیح. تو جو وہ برائی ہے اس میں شریک ہونا بھی برائی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. انتظار حسین ہے اور بڑا اہم سوال ہے ان کا، علم و دانش کے اس دور میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے جہالت کا نام علم اور بری سوچ کا نام دانش رکھ دیا. صحیح. یہ علم نہیں ہے کہ جہاز کتنے پرزے جوڑ کر بنتا ہے. یہ علم نہیں ہے کہ موٹر میں کیا کیا پڑتا ہے تو وہ چلتی ہے، انجن کیسے کیسے درست ہوتا ہے، کہاں خراب. یہ علم نہیں ہے. جسے علم کہتے ہیں وہ ہے معرفت الہی. صحیح. حقیقی علم یہ ہے کہ معرفت الہی ہو. کیا جب حضور مبعوث ہوئے تو لوگ یہ جانتے نہیں تھے چیزیں، کاروبار بھی کرتے تھے،
تاریخ بھی جانتے تھے، انصاب کو بھی جانتے تھے، زبانیں بھی جانتے تھے، شعر ایسے کہتے تھے کہ آج بھی وہ زینت ہیں کتابوں کی، عہد جاہلیت کے شعر ایسے شعراء. تو اللہ نے سب کو جاہل کہا. صحیح. جو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا وہ کہاں کا دانش مند اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ بالکل تو بھائی جن کو آپ علم و دانش کہہ رہے ہیں یہ معرفت حق کے ساتھ ہوں تو یہ بھی علم کہلاتے ہیں. صحیح. معرفت کے حق کو نکال دیں تو یہ جہالت ہی نہیں، جہالت گر بن جاتے ہیں، بندے کو اور جہالت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. صحیح. بالکل کہ صحیح. میں تو جانتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے سنا افلاطون نے تو اس نے کہا اللہ کا نبی ہے تو ضرور نبی ہوگا، اچھی باتیں بتاتا ہوگا، لیکن میں تو خود فلاسفر ہوں، جہلا کو جانا چاہیے سیکھیں. تو جہلا جو تھے وہ اسلام لے، اور یہ جو فاضل فلاسفر تھا کفر پہ مرا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو ہم اس کو اگر دانش سمجھتے ہیں کہ چیزیں جوڑنا بنانا، خبریں بنانا، صحافت، ادب، شعر کہنا یہی سارا علم ہے، تو یہ تو حضور سے پہلے تھا، تو انہیں اللہ نے جاہل کیوں کہا؟ بالکل صحیح. بالکل ٹھیک بات. یہ ساری چیزیں معرفت حق کے ساتھ ہوں تو یہ انسانیت کے لیے مفید ہو جاتی. صحیح. عظمت الہی کا ادراک ہو، صداقت رسالت کا ادراک ہو، پھر یہی کام انسانیت کی فلاح کے لیے ہو جاتے ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. وہ چیز درمیان سے نکال دو تو روح نکل گئی. باقی یہ علم نہیں ہے بھائی، یہ جہالت ہے، اور اس سے برائی ہی ہوگی. بالکل ٹھیک بات. تو عالم اور دانشور برائی نہیں کر رہے، جاہل ہیں برائی میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. معظم ہے لاہور سے یہ کہتے ہیں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، کیا یہ بھی ذکر میں شامل ہے؟ انشاءاللہ اللہ کا بہترین ذکر ہے. بالکل صحیح. قرآن و حدیث سے بڑا ذکر کیا ہوگا؟ صحیح. ڈاکٹر سید خان صاحب جن کا پہلے سوال تھا، انہوں نے دوسرا سوال ہے ان کا، ذکر اور درود پاک دونوں کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے، ان دونوں میں سے کون سا عمل زیادہ کرنا چاہیے؟ الحمدللہ درود پاک زبان سے ہوتا ہے، ایک کلمات ہیں، ایک عبارت ہے، ایک دعا ہے. صحیح. جتنی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا و آخرت کے ہر کام کے لیے بہترین وظیفہ درود ہے. صحیح. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا اس کے بعد کسی پیر فقیر سے کوئی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سبحان اللہ. ذاتی بے شک. عقیدہ یہ ہے. ذکر جو ہے یہ کیفیات قلبی سے ہوتا ہے. اب قلبی فعل میں اور زبانی فعل میں بڑا تفاوت ہے. قلبی فعل غیر منقطع ہوتا ہے، یہ چل جائے تو چلتا رہتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر بند نہیں ہوتا، بشرطے کہ دل ذاکر ہو جائے. سبحان اللہ. درود شریف آپ نے زبان سے پڑھنا ہے، کتنی بھی کثرت سے پڑھیں، زبان سو جائیں گے خاموش ہو جائے گی، کسی سے بات کریں گے اس طرف لگ جائے گی. صحیح. کسی دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں نا، تو زبان اتنی فارغ نہیں کہ ہمہ وقت پڑھتی رہے. بالکل ٹھیک. دل کی دھڑکنوں میں ذکر وہ اپنی جگہ ہوتا رہے گا، یہ اپنی جگہ. ان کو آپس میں مقابلہ نہ کریں ڈاکٹر صاحب. صحیح. ڈاکٹر صاحب کے سوال مشکل ہیں، ان کے کافی سارے سوال ہیں. ماشاءاللہ. ان کا دوسرا سوال ہے کہ اللہ کریم صغیرہ گناہ معاف کر دے تو کیا قیامت والے دن اس گناہ پر پردہ رہے گا؟ گزارش یہ ہے جی، جو گناہ اللہ معاف کرتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ مٹ جاتے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں رہتا. زخم بھر جائے نا تو نشان تو چھوڑ جاتا ہے، جو گناہ مٹ جائے اس کا نشان بھی نہیں رہتا. بالکل صحیح. بالکل. صغیرہ معاف کر دے یا کبیرہ معاف کر دے. توبہ کفر و شرک کا بھی علاج ہے. سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم. مشرک بھی توبہ کر لے تو اس کا شرک ایسے مٹ جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں کیا نہیں تھا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اللہ جب معاف فرماتے ہیں تو پھر داغ واغ باقی نہیں رہتے. لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے اور توبہ ایک عمل کا نام ہے، قول کا نہیں. صحیح. جو برائی کرتا تھا وہ چھوڑ دے اور آئندہ پکا عزم کر لے کہ پھر نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے. بالکل صحیح.
ایک عمل کا نام ہے توبہ، صرف زبان سے زبان کا کہہ نام دینا ہے کافی توبۃ النصوحہ، وہ توبہ جو نصیحت بن جائے اپنے سبحان لیے بھی دوسروں کے لیے، جسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ رب نواز ہیں منارہ چکوال سے، یہ آپ ہی کے گاؤں سے ہیں شاید، یہ کہتے ہیں شب برات کے بارے میں بیان فرما دیجئے۔ رافع بخش اوان اسلام آباد سے، ان کا بھی اسی سے ملتا جلتا ہی سوال ہے۔ میرے بھائی، شب برات جو آج کل منائی جاتی ہے ایک رواج ہے، ایک بدعت ہے، دین کے خلاف ہے، ہر بدعت سنت کو مٹا کر کی جاتی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جہاں تک لیلۃ المبارکہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مفسرین کی اکثریت یہ لکھتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے ہے۔ صحیح، جب ایک دفعہ آ گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل ٹھیک، تو وہ یقینی ہو گیا۔ اب جب کسی مبارک رات کا ذکر آتا ہے تو مراد وہ ہوتی ہے۔ ایک بات، جنہوں نے کوئی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی لیلۃ القدر کو تو علم الہی سے لوح محفوظ میں آ گئی چیزیں، اور لوح محفوظ سے جب پہلے آسمان پہ اتاری جاتی ہیں یا پہلے آسمان سے فرشتوں کو دی جاتی ہیں تو وہ یہ شب برات ہے۔ لیکن اکثریت علماء کی اس بات پہ متفق ہے کہ فرشتوں کو بھی سال کا نوشتہ جو دیا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر ہی کو دیا جاتا بالکل ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، سال بھر کے احکام انہیں عطا کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں اس کو اتنی روزی دینی ہے، اس کا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کی موت ہوگی، اس کی پیدائش ہوگی۔ صحیح، تو یہ چیزیں لیلۃ القدر سے ہیں، اور لیلۃ القدر میں بھی خلاف سنت کوئی کام کرنا بدعت ہے۔ ڈھول باجے بجانا، آتش بازیاں کرنا، یہ سب بدعات ہیں اور یہ دین کو بگاڑنے کی کوششیں ہیں۔ اگر شب برات بھی کسی نے منانی ہے تو تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، عہد کرے گناہ نہ کرنے کا، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے۔ یہ میلے ٹھیلے کرنا یہ بدعات ہے، یہ تو بالکل ظلم سمجھ ہے، سے بھی بالاتر اور چیزیں ہیں۔ یہ دین کو مٹا کر اس کی جگہ رواجات کرنے کی، اور ایسی چیزوں کے لیے ارشادات نبوی میں دوزخ کی وعید ہے، ان سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ حنا کاشف ہیں لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خواتین 72 کلومیٹر سے زیادہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، یہ کہاں تک درست ہے؟ 1 کلومیٹر کی تو نہیں ہے قید، یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، لیکن دوسری طرف بھی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف ایک صحابی حضرت حاتم طائی کے بیٹے تھے، مجھے ان کا نام نامی یاد نہیں آ رہا، طائی قبیلے کے تھے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے یا رسول اللہ، یہ مشرک تنگ کر رہے ہیں ہمیں اور دین کا راستہ روک کے، آپ بد دعا فرمائے یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا حوصلہ کرو، صبر کرو، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک خاتون ربع الخالی سے چلے گی۔ ربع الخالی عرب کا وہ نچلا حصہ ہے جس میں کوئی آبادی نہیں، ریگستان ہی ریگستان ہے، تو اسے چوتھائی خالی حصہ کہتے ہیں، جو تقریباً جزیرہ نما عرب کا چوتھا حصہ ہے، اور اس میں آبادی کا نشان نہیں، ریگستان ریگستان، نہ پانی نہ سبزہ، تو کچھ خانہ بدوش اس میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربع الخالی سے خاتون چلے گی اور اپنی پوٹلی بغل میں لیے ہوگی، اور وہ آئے گی اکیلی، بیت اللہ شریف آئے گی، طواف کرے گی، واپس جائے گی، کوئی اس کے ساتھ اللہ کے سوا نہیں ہوگا اور اسے کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم، تو وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں، چونکہ یہ جو بنو طے قبیلہ تھا، حاتم طائی کا قبیلہ، یہ ان کا پیشہ لوٹ مار تھا، وہ ایک عجیب آدمی تھا کہ یہ لوٹ کے لاتے تھے، وہ جو پاس تھا وہ لوٹاتا رہتا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں، فرمایا اللہ قادر ہے، سب سیٹل ہو جائے گا۔ وہ پھر زندہ رہے اس وقت تک۔ وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون کو میں نے دیکھا، اس کے پاس ایک پوٹلی بھی تھی، اپنا زاد راہ یا کپڑے جوتے ہوں گے اس میں، اور وہ طواف کر، تو میں نے اس سے پوچھا بی بی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی میں ربع الخالی سے۔ تمہارے ساتھ کون آئے؟ اس نے میرے ساتھ اللہ ہے۔
واپس کیسے جو کہ انہوں نے کہا اللہ ساتھ اللہ ہے ساتھ واپس چلی سبحان جائیں. تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے وہ حضور کا ارشاد بچشم خود دیکھا. یہاں سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ بغیر محرم کے بھی خاتون اگر اللہ پر بھروسہ کرنے والی، اپنے آپ پر قابو رکھنے والی اور ہمت والی ہو تو سفر کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ دونوں طرف آدھا کام ہے. عورت کے تحفظ کے لیے محرم ساتھ ہو بہت اچھی. بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ تکڑی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک بات. وہ کر بھی لیں تو ٹھیک. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبد الوہاب ہیں سکھر سے. کیا مرنے کے بعد بھی شیخ سے برکات ملتی رہتی ہیں اور منازل میں ترقی ہوتی ہے؟ اور اگر سالک اور شیخ دونوں برزخ میں ہوں تو بھی ترقی ہوتی رہتی ہے؟ بچے مرنے کے بعد اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ترقی کا مدار اعمال پر ہے. ٹھیک ہے. تو اصولاً جو ترقی، جو کچھ آپ نے دنیا سے کمایا وہ ختم ہو جاتا ہے، یا دنیا میں آپ کوئی ایسا عمل چھوڑ گئے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر جس پر عمل ہو رہا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، وہ ترقی ہوتی رہتی رہے. منازل کی ترقی کا مدار آپ کے عمل پر ہے. جب عمل ختم ہو گیا تو ترقی رک گئی. ٹھیک ہے. اب جو منزل ہے اس میں پھر کیفیات میں ترقی ہوتی ہے. ترقی دو قسم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک عہدے پہ متمکن ہے، آپ کا عہدہ بڑھایا جائے، وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتا. ایک ہے کہ جس عہدے پہ اس میں فیسلٹیز بڑھا دی جائیں، سہولتیں بڑھا دی جائیں، وہ ہمیشہ عند اللہ ہوتی رہتی. بالکل صحیح. کہ جس مقام پہ ہے اس پہ اور برکات دے دی جائیں، اور سہولتیں دے دی جائیں، اور انعامات بڑھا دیے جائیں، یہ ہوتی رہتی ہے. یہ چلتا رہتا ہے. یہ وہ ہوتی ہے جو ایصال ثواب سے، پچھلوں کے خیرات بخشنے سے، اس سے ترقی درجات نہیں ہوتی. جس درجے میں اس میں وسعت، یا اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس سے خلاصی ہوگی، یہ چیزیں ہوتی رہتی. صحیح. جو ترقی درجات ہے بچے، اس کے لیے یہی مختصر زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو. بے شک. ماہرہ خان ہے مانچسٹر انگلینڈ سے. کیا بیوٹی پارلر کا کام جائز ہے؟ اچھا، ان کا دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی ملا دیتا ہوں. یہ کہتی ہیں کہ کیا حلال میک اپ کے سامان کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ انگلینڈ میں حلال میک اپ کہیں دستیاب نہیں ہے. جائز کام کرنا جائز ہے، ناجائز ناجائز. بالکل ٹھیک. جائز حد تک سارے کام جائز ہیں. عورتوں کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن میک اپ کے نام پر تماشا کرنا جائز نہیں ہے. بالکل. عورت کو عورت بننا تو جائز ہے، میک اپ کے نام پر بھوت بن جانا جائز نہیں ہے. بالکل. شکل ہی اور سے اور ہو جائے، نظر ہی نہ آئے کہ یہ اولاد آدم میں سے آئیے، کوئی اور ہے. تو آج کل تو مرد بھی کرا رہے ہیں بیٹا. لیکن ناجائز اور حرام چیزوں کا کاروبار بھی حرام.
بالکل ٹھیک. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حرام چیزوں سے ہوتا ہے تو حرام چیزوں کا کاروبار بھی حرام. صحیح. ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. نوید ہیں یو ایس اے سے. یہ کہتے ہیں کہ کیا رزق تقدیر میں مقرر ہے یا محنت سے اسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یا پڑھنا یا سننا چھوڑ گئے ہیں. اس پہ بڑی بحث ہو چکی. تقدیر علم الہی کا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ لاہور سے آئے ہیں, آپ کو واپس لاہور گھر جانا ہے, خواہ کہیں گھومتے رہیں آخر لاہور جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ میں جانتا ہوں. میں اپنی ڈائری پہ لکھ دیتا ہوں کہ منور عتیق یہاں آئیں گے واپس لاہور جائیں گے. آپ میرے لکھے کی وجہ سے جائیں گے یا مرضی سے؟ ظاہر میں تو ارادہ کر کے آیا تھا کہ واپس جانا. تقدیر علم الہی کا نام ہے. مخلوق کے پیدا ہونے سے بے شمار پہلے, وہ سال برسوں تو لامحدود عرصہ پہلے اس کا علم قدیم ہے. وہ جانتا تھا کہ کون کیا کرے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. مخلوق کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے, اب یہ 1000 سال اگر اس کے دنوں کے مطابق ہے تو آسمانوں میں ایک دن 1000 سال کا ہے. صحیح. اور اگر اس سے بڑے دن ہے تو ایک دن 50,000 سال کا بھی ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ دن مراد ہے, 1000 والا مراد ہے, 50,000 سال پہلے اس نے لوح محفوظ کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ لکھ لو فلاں یہ کام کرے گا. لیکن کرتا اپنی چاہت سے ہے, پسند سے ہے, اس نے اپنے علم سے لکھ دیا. اسی طرح اس نے رزق بھی لکھ دیا. صحیح. حصول آپ جائز حلال ذرائع سے کرتے ہیں یا حرام ذرائع سے کرتے ہیں. حرام سے کرتے ہیں حرام ہو جائے گا, جائز سے کرتے ہیں حلال ہو جائے گا. محنت کرتے ہیں زیادہ کماتے ہیں زیادہ مل جائے گا. چھوڑ دیں گے سستی کریں گے نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سستی کرنا, اگر سستی کر رہے ہیں تو سستی کرنا بھی لکھا ہوا ہے, وہ تو اس کے علم کے مطابق کیونکہ آپ کو ایسا ہی کرنا تھا. اور اگر زیادہ محنت کر کے زیادہ کما رہے ہیں تو یہ بھی آلریڈی لکھا ہوا ہے. وہ جانتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو لوگوں نے الٹ کر دیا, کہتے ہیں میرا کیا گناہ, یہ لکھا ہوا تھا. وہ بھائی لکھا ہوا اس لیے تھا کہ وہ جانتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے نہیں لکھا ہوا تھا کہ لکھی ہوئے سے تم مجبور ہو. صحیح صحیح. اچھا, انہی کا دوسرا سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو, وہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. الحمدللہ بات ہی ایسی ہے. رزق سے مراد بڑی یہ صرف دال روٹی لے لی گئی ہے یا پیسہ لے لی گیا, یہ غلط بات. رزق ہر وہ نعمت ہے جو بندہ اللہ سے لیتا ہے. عمر بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, زندگی بھی رزق ہے, شب و روز بھی رزق ہے, اور سب سے بڑا رزق ہے معرفت حق. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو لٹھ لے کے بیٹھے اور ڈرو نہیں مارے نہ, یا سانپ سے ڈرتے ہیں, ڈاکو سے ڈرتے ہیں, دشمن سے وہ نہیں ڈر. اللہ سے ڈر کا مطلب ہوتا ہے تعلق میں بال آنے کا ڈر. صحیح. یعنی محبت کسی سے اس درجے کی ہو کہ آپ برداشت نہ کر سکتے ہو کہ کوئی ایسا جملہ بھی منہ سے نکلے جس سے محبت پہ حرف آئے. سبحان اللہ. یہ ڈر جو ہے یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف. کیا بات ہے کہ اللہ سے ایسا رشتہ رکھ لو کہ ذرا سی بات بھی تمہارے لب پہ نہ آئے جو اللہ کو پسند نہ ہو, ذرا سا وہ کام تمہارے ہاتھوں سے نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو, وہ نگاہ تمہاری نہ اٹھے اس طرف جس طرف اللہ نہیں چاہتا. ڈر اس بات کو کہ میری جو اللہ سے نسبت تعلق محبت کی ہے, شفقت کی ہے, میرا وہ معبود ہے, میں اس کا بندہ ہوں. اگر وہی روٹ گیا تو بچے گا کیا؟ نہیں بال آنا چاہیے یہ ڈر. اور اگر یہ کیفیت ہو جائے تو کیا کیا نعمتیں وہ دیتے ہیں. رزق صرف دال روٹی تو کتے بھی کھا رہے ہیں میرے بھائی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اپنی روزی تو چڑیا بھی بچے پال رہی ہے. اگر شیر کھا رہا ہے تو کتا بھی کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر باز کھا رہا ہے تو ایک کیڑا پتنگا بھی کھا رہا ہے. وہ تو ملنی ہے, مل رہی ہے. وہ لذتیں دیتا ہے جو آپ نے سوچی بھی نہیں. وہ کیفیات, وہ حالات, وہ صورتیں, دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں جو محبت کے راستے آتی ہیں,
وہ ہم بغیر محبت کے سوچی نہیں جا سکتی. بالکل صحیح. وہ کسی نے کہا تھا نا لذت میں نشناس بخدا نشناسی تا نشے، اس نے کہا اس شراب کا مزہ جب تک پیے گا نہیں اللہ کی قسم تجھے سمجھ نہیں آئے گی اس میں مزہ کیا ہے. بالکل صحیح. یہ سننا سنانا اور بات ہے، کیفیت اور کیفیت کا برتنا اور بات ہے. تو وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے. رزق کے مراد ہر نعمت، رزق میں ہر نعمت ہے. تو اتنی نعمتیں، اتنی لذتیں، اتنی کیفیات دیتا ہے کہ بندہ اس کے بغیر پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی ہوتا ہے. صحیح. وہ دال روٹی تو ہر ایک کو مل رہی ہے، چور چکے بھی کھا رہے ہیں. بادشاہ بھی اپنے حصے کی 2 چپاتیاں ہی کھاتا ہے، خزانے میں سونا بھرا رہے. فقیر بھی کھا لے. تو ایک فقیر سے بادشاہ نے پوچھا تھا، کہیں اس نے جروکے سے دیکھا تو وہ سڑک بنانے کے لیے روڑی جمع کرتے تو اس پہ لیٹا ہوا تھا. تو اس نے صبح بلوا لیا کسی دربار. اس نے کہا اس پہ تم نے کیسے رات بسر کر دی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ آپ جیسی گزر گئی، کچھ آپ سے بہتر. بڑا حیران ہوا. شاہی محل سے بہتر؟ اس نے کہا ہاں، میں جتنی دیر جاگتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا وہ آپ سے بہتر کو. جب سو گیا جیسے آپ سو گئے، جیسے میں پتھروں پہ سو گئے یا پلنگ پہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ سوئے ہوئے بندے کو کیا فرق پڑتا؟ بالکل ٹھیک. تو بھائی اللہ سے تعلق وہ ہو جائے جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہیں اس میں بال نہ آئے، تو پھر نعمتیں لینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہو تو پتہ چلتا ہے. اچھا، اس میں ایک سوال ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ رزق کتنا چاہیے؟ میرے بھائی یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فیصلہ کتنے کی مراد یہ ہے کہ کہیں جا کر انسان بے محتاج اور مستغنی ہو جاتا ہو. یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف خالق کی صفت. مخلوق ہر حال میں جتنا مل جائے اسے اور چاہیے، اسے اور چاہیے. یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. مخلوق کی صفت یہ ہے کہ وہ غنی نہیں ہو سکتی. غنی اس کی، یہ اس کی ذات ہے. بالکل. اسے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس سے سب کچھ چاہیے. جتنا مل جائے اور چاہیے، جتنا مل جائے اور چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ فکس ہو تو پھر ہر بندے کو اتنا ہی ملے. نہیں، اس میں کچھ ہے کہ یہ انہیں کو پتہ ہے جو اس راہ پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. حضرت جی بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن کیا کریں گے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں اپنا سوال ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.